جی السلام علیکم، میرا نام پروفیسر امتیاز جاوید ہے اور میں وہ لوگ جنہوں نے یو کے، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا یا اور انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں ایز اے اسٹوڈنٹ جانا ہے، میں ان کو رہنمائی فراہم کرتا ہوں۔ جنہوں نے جاب کے لیے جانا ہے میں ان کو رہنمائی فراہم کرتا ہوں۔ جنہوں نے اسپیشلی نرسنگ جاب پہ جانا ہوتا ہے ان کو تو میں بہت ہی زیادہ گائیڈ کرتا ہوں۔ اور یہاں پر ایک نرسنگ کے ساتھ ایک اور جاب کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کیئرر کی جاب یا سینئر سٹیزن کو کیئر فراہم کرنے کی جاب۔ تو یہ جاب وہاں پر اس کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے، اس کی اپورچونیٹیز بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کیئرر کی جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ جانا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بات پہلے تفصیل سے بتا دوں کہ عام طور پہ اس کیئرر کی جاب کو بھی نرسنگ کی جاب سمجھا جاتا ہے۔ وہ کیئرر کی جاب جو ہے وہ نرسنگ کی جاب ہرگز نہیں ہے۔ اس جاب کے لیے نرسنگ کا ڈپلومہ یا ڈگری ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اگر آپ اچھے یعنی اس حد تک آپ کی تعلیم ہے کہ آپ انگلش بول سکتے ہیں، انگلش سمجھ سکتے ہیں، تو آپ یہ جاب وہاں پر کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ پارٹ ٹائم جاب کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی جاتے ہیں تو اس جاب کو پارٹ ٹائم جاب کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی نرسنگ کا کیا ہونا یا کسی اور میڈیکل کورس کا کیا ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ نے کوئی جیسے کوئی 2 سال کا کوئی پروگرام کیا ہوا ہے، جیسے کوئی LHV کسی نے کیا ہے، CNA کیا ہے، یا کوئی اور اس طرح کا میڈیکل ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کورس کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے یہ فائدہ ان کو ضرور ہے کہ ان کو پرائرٹی پہ اس جاب پر لے لیا جائے گا۔ تو اس جاب کا نرسنگ کی جاب سے البتہ ڈفرینس یہ بھی ہے کہ نرسنگ کی جاب پر اگر آپ جاتے ہیں تو نرسنگ کی جاب پہ آپ کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں آتا۔ آپ 3، 3.5، 4 لاکھ روپے میں آسانی سے آپ چلے جاتے ہیں اور وہ پیسے بھی وہاں پر ریفنڈ ہو جاتے ہیں۔ نرسنگ پر جانے والوں کو نہ صرف ان کا یہاں سے جتنا خرچہ کر کے گئے ہوتے ہیں وہ ریفنڈ ہو جاتا ہے، بلکہ ان کو 500 پاؤنڈ جاتے ہی وہ ایکسٹرا بھی دیتے ہیں اخراجات کے لیے، بنیادی اخراجات کے لیے۔ تو نرسز کو تو ہوتا ہے یہ فائدہ۔ کیئرر جاب جو ہے اس میں 15 سے 20 لاکھ روپیہ لازمی طور پہ خرچہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر جس شخص نے بھی اس جاب کے لیے آپ کو اسپانسر کرنا ہے، ظاہر وہ اپنا دفتر چلا رہا ہے، اس کو اپنے دفتر کے اخراجات چاہیے، اس کو اپنے اخراجات چاہیے۔ تو کیئرر کی جاب کے لیے آپ کو 15 سے 20 لاکھ روپیہ بھرنا پڑے گا، اور اس کے لیے بھی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی ایسے شخص سے آپ کا رابطہ ہو جو پیسے لے کے بھاگنے والا نہ ہو، چونکہ اکثر لوگ پیسے لے کے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ ہم آپ کو کیئرر کی جاب تو دے رہے ہیں، 15 لاکھ لیں، 20 لاکھ لیں، 18 لاکھ لیں، 12 لاکھ لیں، جتنے میں بھی ان کا سودا، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کون سا ان کو کل کو کوئی جاب لے کے دینی ہے یا ان کے دوبارہ ہم نے ہاتھ آنا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ البتہ یہ جاب ضرور موجود ہے، اسپیئر شارٹیج ہے، جس طرح نرسز کی وہاں پر شارٹیج ہے، اسی طرح کیئرر کی بھی زبردست وہاں پر شارٹیج ہے۔ بڑی آسانی سے یہ جاب مل جاتی ہے، بشرطے کہ آپ کو بھجوانے والا شخص ریلائبل ہے، اس کے پاس وہ آلریڈی لائسنس ہے، وہ آلریڈی جو ہے وہ ان لوگوں کو ہائر کرتا رہتا ہے، اس کی اچھی ریپوٹیشن ہے، اس کی اچھی ساکھ ہے۔ تو پھر آپ ایسے شخص سے رابطہ کریں، اور اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ بھی تیار ہونا ہوگا کہ جب آپ کیئرر کی جاب کے لیے جاتے ہیں تو نرسنگ کی جاب بالکل نہیں ہے، وہ ایک نرس اسسٹنٹ کی جاب ہے، یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کسی شخص کے گھر پر جا کر آپ، کوئی بوڑھا شخص ہے، سینئر سٹیزن ہے، وہ خود جو ہے وہ اپنے کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو آپ اس کو ہیلپ کرتے ہیں، آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ اس کو میڈیسن دیتے ہیں، آپ اس کو نہانے دھونے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جاب ہے۔ یا ہو سکتا ہے اس نے شاپنگ کے لیے جانا ہے، آپ اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، آپ اس کو سہارا دے کے لے کے جاتے ہیں، تو یہ اس طرح کی جاب ہے۔ یا اگر فرض کریں کہ اولڈ ہومز ہیں، وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ بیڈ ریڈن ہیں یا اور انتہائی لاغر ہیں، کمزور ہیں، آپ نے ان کو ہیلپ کرنا ہے، تو یہ اس طرح کی جاب ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی جاب پر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے OET نہیں چاہیے، اس کے لیے IELTS چاہیے، اور منیمم 5 بینڈز پر وہ جا سکتا ہے۔
لیکن یاد رکھیے گا ان کی زیادہ اچھی پے نہیں ہوتی، زیادہ اچھا معاوضہ نہیں ہوتا، جتنا نرس کو ملتا ہے اس سے تقریباً آدھا معاوضہ ان کا ہوتا ہے۔ تو یہ ذہنی طور پہ پھر آپ نے تیار رہنا ہے کہ آپ نے یہاں پر سے پیسے بھی بھر کے جانے اچھے خاصے، اور نرس کی نسبت آپ کو پے بھی آدھی ملنی ہے۔ اور جہاں تک کام کا تعلق ہے تو وہ بھی نرسنگ کا کام نہیں ہے، وہ سمجھ لیں کہ آپ نے پرسنل اسسٹنس اس کو دینی ہے، وہ اپنے مریض کو یا بوڑھے شخص کو ہیلپ کرنا ہے اپنی لائف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ یہ وہ جاب ہے جو آپ کو آفر کی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں بھی ہم آپ کی خاصی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے آفس میں آئیں تو اس جاب کے سلسلے میں ہم آپ کو گائیڈنس بھی فراہم کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو جاب دلوا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ نرسنگ کی جاب اور کیئرر کی جاب دو الگ الگ جابز ہیں، ان کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا، کیونکہ جو ایجنٹ ہیں وہ اس کو کنفیوز اس طرح کرتے ہیں کہ بینیفٹ سارے وہ نرسنگ والے بتاتے ہیں، اور 5 بینڈ جب کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ 5 بینڈ پر نرس کی جاب نہیں ملتی۔ وہ 5 بینڈ کہہ کر آپ کو جو ہے وہ سبز باغ بھی دکھا دیتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں، وہ آپ کو تنخواہ بھی نرس والی بتائیں گے، لیکن وہاں جا کے نرس والی تنخواہ نہیں نکلے گی، وہاں پر کیئرر والی جاب نکلے گی، وہی تنخواہ ملے گی، اور وہ نرس سے آدھی تنخواہ ہوگی، اور پیسے بھی آپ سے بہت زیادہ لے لیے جائیں گے۔ تو اگر تو آپ کیئرر کی جاب کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کیئرر کی جاب پہ جا رہے ہیں۔ اگر آپ نرس کی جاب پر جا رہے ہیں تب بھی آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال دونوں جابز کے سلسلے میں ہم آپ کو رہنمائی بھی فراہم کر سکتے ہیں، اور دونوں طرح کی ہم آپ کو جابز بھی لے کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ میں آج سمجھانا چاہتا تھا۔ السلام علیکم۔